السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بچوں کو رمضان کی مبارک ہو، اور جو ہمارے احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیمرہ کے ساتھ، ان سب کو بھی مبارک ہو۔ جو بھی خواتین و حضرات، بچے بچیاں دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے رحمتوں والے مہینہ کی مبارک۔ رمضان کیسے شروع کیا گیا؟ اگر اس کے بعد کچھ وقت ملا تو پھر جو آج تلاوت ہوئی ہے اس کے بھی چند باتیں عرض کر دوں گا، لیکن ہم ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ اس سفر کی منزل کیا ہے اور اسے طے کیسے کرنا ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت تو یہ ہے کہ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، عرش اس کا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، شیطان سارے قید ہو جاتے ہیں، ساری کائنات، سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، جنت کو روزانہ روزے والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور اللہ اسے کہتا ہے میرے بندے آ رہے ہیں تجھ میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے ایک اعلان ہوتا رہتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی بھی سائل جو بھی مانگے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ تجھے بشارت ہو، دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ رمضان میں جو مر جائے اس کی بخشش ہو جاتی، اس کا حساب نہیں ہوتا، حساب نہیں ہوتا نا۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا بعد میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح، اللہ تو رحیم و کریم ہے، ایک دفعہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، یہ تھوڑا ہونا آ جاؤ بھائی ضمانت کینسل ہو گئی ہے دوبارہ پا دے۔ یہ تو دنیا کے دستور، جب اس نے ایک دفعہ کہا چاؤ۔ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ پہلی تیاری کیا ہے؟ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی گناہ ایسا ہے جس پہ توبہ نہ ہو سکتی ہو؟ اللہ نہیں، جتنی مرضی توبہ کر نہیں معاف کروں، کوئی ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی گناہ مسلمان کر رہا ہے، غیر مسلم کر رہا ہے، ایک حدیث کو جوڑ کے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو عذاب دیتا نقد تو سب سے پہلے اسے عذاب دیتا جو میری رحمت سے مایوس ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں جس کی توبہ نہ ہو، جس کی معافی نہ ہو۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں، کوئی زبان کی، کوئی آنکھوں کی، کوئی کانوں کی، کوئی معاملات کی، کوئی معاشرت کی، اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کر۔ آپ تو تھوڑے سے بیٹھے ہو، یہاں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو ان سب تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ تو سارے نیک بچے ہو اور اللہ کے فضل سے کبائر سے بچے ہو، سوائے مولویوں کا ایک بہترین کھانا ہے غیبت، وہ تم رج کے کرتے ہو۔
اچھا یہ تمہیں کبھی خیال آیا کہ میں شراب پیوں؟ سچ بولو، شراب پینا چھوٹا گناہ ہے کہ غیبت کرنا ہے؟ شراب پینا چھوٹا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے. تو تم سارے مزے لے لے کے کرتے ہو. کوئی تمہیں کہے شراب پیو گے، تم جوتا اتار، لا حول ولا قوت. تو میں عالم ہوں، مجھے شراب کی بات کرتا ہے، بدبخت مردود. کتنے فتوے دو گے؟ اور وہی آ کے تمہیں چسکے لے کے کسی کی برائی کرنا شروع کر، ہاں ہاں ہو. اور ایک اپنی تعریف سن کے بڑے خوش ہوتے ہو. مولانا صاحب آپ کے کیا کہنے ہیں؟ کیا کہا میں نے سنا نہیں، دوبارہ کہنا. مولانا صاحب آپ تو، میں اپنی کہتا ہوں، آپ تو پوری دنیا پر چھا گئے، آپ کی تو تقریروں کی کیا حد ہے. اچھا میں ذرا دوبارہ کہنا، کیا کہا تھا. اپنے تعریف کے چسکے لیتے ہو. کوئی ذرا سی تمہارے سوئی چبھو دینا تو جا کے چھت سے لگ جاتے. تو علماء میں جو دو بڑی مصیبت، اب تو خیر ہر انسان ہے نا، ہر قسم کے، لیکن جو دو بڑی مصیبتیں ہیں، ایک غیبت، ایک حسد. تو ہم جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں، توبہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، استغفار. آپ تو معصوم، پاکیزہ امت کو سکھانے کے لیے. دوسری بات، دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا؟ کوئی پابندی تو نہیں.